السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ ابو طالب کے نام۔ دوستو، جو شیعہ سنی میں ایک بہت بڑا اختلاف ہے نا، وہ ابو طالب کے بارے میں ہے۔ کتب تاریخ کے مطابق ابو طالب نبی کے چچا تھے۔ شیعہ انہیں مومن سمجھتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں، جبکہ سنی انہیں کافر سمجھتے ہیں۔ اور باقاعدہ دونوں فریقوں نے، یعنی شیعہ نے اور سنیوں نے ابو طالب پہ بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ شیعہ نے ایمان ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور سنیوں نے ان کو کافر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوستو، وقت ضائع کیے بغیر ہم روایت کا جائزہ لیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے دوستو، 3884۔ دوستو، اس روایت کے مطابق جو مسیب صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو نبی علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت وہاں ابو جہل بھی تھا۔ نبی نے فرمایا، چچا کلمہ لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کہہ دو، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی بخشش کے لیے یہی دلیل میرے ہاتھ آ جائے گی۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ نے کہا، اے ابو طالب، کیا عبد المطلب کے دین سے تم پھر جاؤ گے؟ یہ دونوں انہی پر زور دیتے رہے اور آخری کلمہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا کہ میں عبد المطلب کے دین پر قائم ہوں۔ جو سنی ہے نا دوستو، وہ اس روایت سے استدلال کر رہے ہیں کہ دیکھو، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تو اس لیے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، اور اس پہ جہنم کی وعید سناتے ہیں۔ کون؟ سنی۔ دوستو، ہم اس کی سند کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں۔ آپ کی اسکرین پہ سند چل رہی ہے۔ دوستو، یہ غریب روایت ہے۔ غریب روایت ضعیف ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر آپ کے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کرو۔ کیا مطلب تحقیق کرو؟ یعنی جو بندہ خبر لا رہا ہے اس کی تحقیق کرو، وہ سچا یا جھوٹا۔ اب یہ جو روایت ہے اس کے اندر ابن شہاب الزہری مدلس ہے۔ ابن شہاب الزہری کو محدثین نے سچا تو کہا ہے، لیکن اس کی پول کھولی ہے کس نے؟ اس کے شاگرد لیث بن سعد نے۔ اس کا جو اسٹوڈنٹ ہے لیث بن سعد، اس نے امام مالک کو خط لکھا اور اس نے خط میں کہا کہ ہم ابن شہاب الزہری کے پاس جب آتے تو اس کا جواب کچھ اور ہوتا، دوسرے دن آتے اس سے کوئی سوال پوچھتے نا، اس کا جواب کچھ اور ہوتا، تیسرے دن آتے تو اس کا جواب کچھ اور ہوتا۔ مطلب اس کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میں نے پہلے دن کیا بات کی ہے۔ یہ اس کو سوء حافظہ کی طرف اشارہ تھا۔ اور پھر لیث بن سعد جو ہم زمانہ ہے، جو اسٹوڈنٹ ہے، ایک اسٹوڈنٹ اپنی ٹیچر کو اچھی طرح جانتا ہے اوروں کی نسبت۔ ابن شہاب الزہری یہ جو راوی ہے، اس کا جو اسٹوڈنٹ ہے لیث بن سعد، اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ امام مالک کو خط لکھا نا، اس نے کہا میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اس کا حافظہ صحیح نہیں ہے۔ دوستو، اس کو صرف ایک صحابی مسیب بیان کر رہے ہیں۔ پہلی بات ہے، یہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور جو کبار صحابہ ہیں، کسی نے اس کو بیان نہیں کیا۔ جو اہل بیت ہیں، یعنی نبی کی بیویاں، قرآن کے مطابق صرف نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں، تو جو اہل بیت ہیں انہوں نے بھی اس کو بیان نہیں کیا، اور بھی کسی نے اس کو بیان نہیں کیا۔ صحیح سند کی بات کر رہا ہوں۔ اس سند کو جو روایت پرست ہیں، منکرین قرآن، وہ صحیح سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ صحیح بخاری قرآن کی طرح ہے، اصح کتاب بعد کتاب اللہ۔ اس لیے چونکہ صحیح بخاری کے اندر جو بھی روایت آ جائے اس کو مانتے ہیں، چونکہ یہ بھی آ گئی تو اس لیے اس کو بھی مانتے ہیں۔ اب یہ غریب روایت ہے، اور خود امام عبدالرزاق، امام بخاری کے دادا استاد، وہ کہتے ہیں کہ ہم غریب روایت کو خیر سمجھتے تھے، لیکن یہ شر ہے، شر۔ اسی طرح شعبہ اور ابراہیم نخعی، انہوں نے بھی غریب روایات پر اعتراض کیا۔ دوستو، اگلی روایت آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے۔ نبی علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ کی مجلس میں آپ کے چچا کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا، شاید قیامت کے دن انہیں میری شفاعت کام آ جائے اور انہیں صرف ٹخنوں تک جہنم میں رکھا جائے، جس سے ان کا دماغ کھولے گا۔ دوستو، یہ روایت بھی ضعیف ہے، کیونکہ ابو سعید الخدری سے جو بندہ روایت کر رہا ہے، عبداللہ بن حباب، یہ بھی مستور ہے۔ اس کو بھی اس کے زمانے کے لوگوں نے سچا نہیں کہا۔ متاخرین کی توثیق اور جرح مردود ہے۔
یعنی اگر میں یہ کہوں کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کے والد کا حافظہ کمزور تھا تو آپ مجھ سے پوچھو گے ابو جعفر تنولی صاحب آپ تو قائد اعظم کے زمانے میں موجود ہی نہیں تھے، تو آپ کو کیسے پتہ؟ سوال ہے نا۔ صرف اس زمانے کا بندہ راوی کی تعریف کرے گا یا اس پہ تنقید کرے گا، اس کی اہمیت ہوگی۔ یہ تو قرآن کہہ رہے ہیں ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اللہ کن سے مخاطب ہے کہ تمہارے پاس کوئی بندہ خبر لے کے آئے، تمہارے پاس آئے۔ یہ نہیں کہا کہ کوئی بندہ خبر لائے اس کے مرنے کے 50 سال بعد آپ پیدا ہو، پھر آپ بولو کہ جی فلانا سچا ہے فلانا جھوٹا ہے۔ اب یہ جو بندہ ہے عبداللہ بن حباب، اس کو اس کے زمانے کے لوگ سچا نہیں کہتے۔ دوستو اسی طرح ایک اور روایت ہے، آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے، 3883 صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس کے اندر بھی لگ بھگ وہی مفہوم ہے کہ ابو طالب کا جو ذکر ہوا تو آپ کو بتایا گیا کہ نبی کو بتایا گیا کہ وہ آپ کی حمایت کیا کرتا تھا، تو نبی غصے ہو گئے، فرمایا اسی وجہ سے وہ صرف ٹخنوں تک جہنم میں ہے، اگر میں ان کی سفارش نہ کرتا تو وہ دوزخ کی تہہ میں بالکل نیچے ہوتے۔ اب یہ روایت بھی ضعیف ہے، کیونکہ اس کے اندر عبد الملک بن عمیر راوی ہے، یہ متوفی 133 ہجری ہے۔ اب اس پہ جرح بھی ہے اور اس پہ تعدیل بھی ہے، یعنی لوگوں نے، ایک جماعت نے اس کی تعریف کی ہے، ایک گروپ نے اس کی تعریف کی ہے اور ایک گروپ نے اس پہ جرح کی ہے کہ اس کا حافظہ صحیح نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اس پہ جرح اور تعدیل دونوں مردود ہے۔ کیونکہ اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے اس کی تعریف نہیں کی۔ بعد میں جو اس کی وفات کے بعد لوگ پیدا ہو رہے ہیں نا، کوئی کہہ رہی ہے سچا ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں یہ ضعیف ہے، اس کا حافظہ صحیح نہیں ہے، جبکہ عبد الملک بن عمیر راوی جو ہے 133 متوفی، اس کو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا، یعنی یہ مستور ہے۔ تو دوستو یہ 2-3 سندیں تھیں جنہیں صحیح سمجھا جاتا ہے، اور سنی حضرات بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں ہاں جی وہ گئے جہنم میں۔ تو بھائی آپ کو کیا پتہ ہے؟ آپ کیوں کسی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہو کہ کوئی جہنم میں ہے کوئی جنت میں ہے؟ یہ رپورٹ کارڈ تو قیامت کے دن کھلے گا، یہ تو ادھر پتہ لگے گا کہ کون جنت میں ہے کون جہنم میں ہے۔ آپ دنیا میں بیٹھ کے صرف یہ عبداللہ بن حباب معاصرین میں سے کسی نے توثیق نہیں کی، عبد الملک بن عمیر اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے اس کو سچا نہیں کہا۔ ابن شہاب الزہری مدلس ہے، صیغہ عن سے روایت کر رہا ہے، اور اس کی شاگرد کی اس پہ جرح بھی ہے اور شاگرد نے اس کو چھوڑ بھی دیا۔ اور پھر جو آگے صحابی بیان کر رہا ہے جن سے منسوب ہے وہ بھی اکیلا۔ کتنے علل ہیں اس روایت میں دیکھیں، لیکن آپ تلے ہوئے ہیں نہیں ہم نے کہنا ہے۔ کیوں کہنا ہے؟ کیونکہ ہماری صحیح بخاری کے اندر آ گئی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر اگر کسی کا نام آ جائے نا اور نیگیٹو اس میں اس کا نام آ جائے، کسی بھی بندے کا صحیح بخاری یا صحیح مسلم کے اندر نیگیٹو پیراہے میں نام آ جائے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو جتنے بھی ہمارے سنی بہن بھائی ہیں وہ بولتے ہیں ہاں جی چونکہ صحیح بخاری کے اندر روایت آ گئی ہے تو اس لیے اس بندے پہ ہم کراس لگائیں گے۔ اور بھائی یہ تو قیامت کے دن پتہ لگے گا۔ اللہ کے بندو اپنی زبانوں کو لگام دو، کسی کو نہ جنتی کہو نہ جہنمی کہو، اللہ پہ چھوڑو۔ آپ کون ہوتے ہو سرٹیفکیٹ بانٹنے والے؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ پہ چھوڑ دیجئے ان معاملات کو، اور یہ قیامت کے دن آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ کیا سمجھتے تھے ابو طالب جنت میں یا جہنم میں۔ اور میں یہ ویڈیو اسی لیے بنا رہا ہوں آپ کو یہ جو سندیں ہیں ان کی حیثیت بتاؤں، اور آپ کو کہوں کہ اپنے زبانوں پہ تالے لگاؤ، کسی کو نہ اچھا کہو نہ برا کہو، اللہ پہ چھوڑ دو، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کی کتاب کو یوں تھام لو، انشاءاللہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ قرآن تھامو، قرآن، نہ کہ وہ کتابیں جو نبی علیہ السلام کی وفات کے 100، 150، 200 سال بعد لکھی گئیں، اور مشکوک کتابیں۔ میں بہت جلد انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا، یہ جو کتب روایات ہیں اس پہ ویڈیو بناؤں گا میں بہت جلد۔ صحیح بخاری جو ہے نا، جو ہمیں 2-3 اس کے جو طرق ہیں اس پہ میں ڈسکس کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اس کے اندر کتنی ہیر پھیر ہے اس کتاب میں۔ وہ ایک علیحدہ موضوع کی طرف ہم نکل رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تفصیلی ویڈیو بناؤں گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف قرآن ایک واحد چیز ہے جس پہ آپ آنکھیں بند کر کے اعتبار کر سکتے ہو۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟
ہدی للمتقین، رستہ دکھاتی ہے۔ بخاری یا اصول کافی، نہج البلاغہ، مسند امام احمد بن حنبل، موطا مالک کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا، صرف اپنی کتاب کے بارے میں کہا ہے۔ آگے آپ کی مرضی، آپ نے قرآن کو تھامنا ہے یا غیر قرآن کو۔ دوستو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں، ٹھیک ہے؟ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں مجھے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن زندہ باد۔